الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. سورۃ البقرہ شریف کی 156ویں آیت مبارکہ ہے. جو لوگ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، اسلام انہیں یہ لالی پاپ نہیں دیتا کہ اسلام لانے کے بعد بالکل تم مالا مال ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مرض نہیں آئے گا، دنیا میں بالکل ایک دم خوش خرمی تم رہو گے، اور کوئی پریشانی اور بیماری اور مرض تمہیں چھوئے گا نہیں. بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کا ول پاور بڑھاتا ہے، اس کو ایک ایسا عقیدہ دیتا ہے کہ ہزار مصیبتیں آئیں وہ عقیدہ اس کو ان مجبوریوں کے پریشانیوں کے وقت میں اس کے ول پاور کو بڑھائے رکھتا ہے، اس کو کم نہیں ہونے دیتا، اس کو اور دھاڑس بندھاتا ہے، اس کے حوصلوں کو کم نہیں کرتا، بلکہ وہ عقیدہ اسلام کا دیا ہوا عقیدہ اسلامی حوصلے میں اور مضبوطی پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے اس مسلمان کا یہ عقیدہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں چاہے وہ کسی بھی مذہب اور نظریات کے ماننے والے ہوں یا خدا کے وجود پر یقین نہ رکھنے والے لوگ ہوں، سب سے زیادہ خودکشی کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ لوگ کرتے ہیں. اور ان خودکشی کرنے والوں میں مسلمانوں کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے، اس کی وجہ مسلمان کا وہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، وہی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، وہی پریشانیوں سے نکالتا ہے، وہی دکھ دیتا ہے، اور پھر ہر دکھ کے عوض میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی سے نوازتا ہے، پھر دنیا میں بھی اسے وہ کامیابی عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے صرف خواب بن کر رہ جاتی ہے. یہ ساری کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کی لذتوں سے وہ ہمکنار ہوتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین بھی رکھتا ہے، اور جو مصیبتوں سے پار لگنے والے جتنی باتیں، پار لگانے والے جتنی باتیں ہیں، اس کو وہ بڑے
اور ہمت کے ساتھ تھامے رہتا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سب سے بڑی بات جو ہے، ان آزمائش کے پیچھے جو آزمائش کو جھیل جانے کا سب سے بڑا جو ہنر ہے، وہ انسان کے اندر جو صبر کا مادہ ہے، اسے کبھی نہیں کھونے دینا چاہیے۔ اگر صبر انسان نے کھو دیا تو ویسی جیتی ہوئی جنگ انسان ہار جائے گا۔ صبر کے بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صبر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اسے کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ اگر ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو غم کیا ہے، اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے اسے دے رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے، تو میں قیامت کے دن میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی مومن بندے کے مال میں مصیبت بھیجتا ہوں، اولاد میں مصیبت بھیجتا ہوں یا اس کی صحت میں مصیبت بھیجتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں، یعنی بغیر نامہ اعمال کھلے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور میزان قائم کرنے سے حیا کرتا ہوں، یعنی اس کا نامہ اعمال میزان عمل پر تولا نہیں جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ دوسری حدیث شریف صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ جس کی بینائی، جس کی آنکھیں میں نے سلب کر لے لی، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، اس کو کیا انعام ملنا چاہیے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ عز و جل حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل اس کا بدلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں اور پھر اس کو اپنے دیدار سے مشرف کروں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس کی بینائی سلب کر لیتا ہے اس کا انعام، یہ حکمت کتنی بڑی حکمت ہے۔ اب دنیا کی ساری رونقیں کہاں؟ بھئی ایک مصیبت تو ہے کہ دنیا کی رونقیں دیکھنے سے وہ عاجز ہے، بندہ مجبور ہے، لیکن یہ جو رونقیں دیکھنے سے عاجز بنا رکھا ہے، محتاج بنا دیا ہے کہیں جانے آنے کے لیے، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر رونا نہیں رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں یوں دے گا کہ وہ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ اب کہاں دنیا کی رنگینیاں، کہاں دنیا کے باغات، اور کہاں دنیا کی چکا چوند، اور کہاں اللہ کا دیدار، کہاں اللہ کا دیدار۔ اللہ نے ایک چیز لی
تو اس کے بدلے اتنی بڑی چیز عطا فرمائی کہ دنیا و مافیا کی کوئی چیز بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ امام مالک نے موطا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے میں سے کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اس کو وفات دیتا ہوں تو وہ میری رحمت کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب اپنی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو یہ جو ہمارا جسم اس نے دیا ہے اس سے بہتر جسم عطا فرماتا ہے، ہمارے خون سے بہتر خون عطا فرماتا ہے، اور اگر انتقال ہم میں سے کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ غرض کے صبر کی بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں اور ہمارے بزرگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ہم آزمائیں گے بھوک سے، مال کی کمی سے، جان سے، اولاد سے، وبشر الصابرین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات پر جو صبر کرے تو ان کو آپ صابروں کو خوشخبری دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امت کو خوشخبری دینے والے ہیں، اس لیے آپ کا ایک نام مبشر ہے، خوشخبری دینے والا، اور ایک نام نذیر ہے جس کے معنی ہے ڈرانے والا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات ہے، یہ جو آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مفہوم کی اور یہ آیت دوسری تمام کتب سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ جب بندہ کسی مصیبت پر، سرکار نے فرمایا اگر جوتا بھی ٹوٹ جائے، عمل سرکار کا ہوتا تھا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھا جاتا ہے یاد سبھی کو رہتی ہے، لیکن جب ہم کسی کی میت کی خبر سنتے ہیں تو ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا اصل ماخذ اور جو بات ہے اصل وہ یہ ہے کہ ہر مصیبت کے وقت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چونکہ اب میت کی خبر سننا بھی ایک مصیبت ہی ہے، اس لیے وہ دعا ہم اس وقت پڑھتے ہیں۔ رہی بات ہر چھوٹی بڑی مصیبت، رواج اور عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر سرکار کا چراغ بھی بجھ جاتا تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ اب چراغوں کا زمانہ نہیں ہے، لائن چلی گئی ہے، لائن جاتی ہے، ہماری عادت ہونا چاہیے کہ اگر لائن بھی چلے جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ گاڑی پنچر ہو جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر آ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے حادثے سے ہم رک جاتے ہیں، فوراً بریک لگانا ہوتا ہے، کوئی سامنے آنا ہوتا ہے، کوئی اور سی مصیبت آ جاتی ہے، ہم راستہ چلتے ہیں، روز 2-4 دن 8 دن کے اندر ایسی کوئی گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہے ہمارے ساتھ بھی۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کی پریشانی یا انہونی جب ہمارا سامنا اس سے ہو تو ہماری عادت یہ ہونا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر
ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے عطا فرماتا ہے. اس مصیبت سے جو کچھ گئی ہے ہاتھ سے، جو نعمت چھینی گئی ہے، اس نعمت سے اچھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی جب بات آئی تو میرے دماغ میں آیا کہ ابو سلمہ سے زیادہ اچھا اب کون ہوگا کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی اور اب ان کا انتقال ہو گیا. اب ان سے اچھا کون ہوگا کہ اگر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مجھے سرفراز فرمائے گا. لیکن میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد میرا نکاح خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا. کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ابو سلمہ ہی سب سے بڑے انسان ہیں، اب ان سے اچھا کوئی انسان ہو کیسے سکتا ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں تو اللہ تعالیٰ ان کے عوض میں بھی شوہر دے نا. تو نعم البدل تو تبھی ہوگا جب اچھا شوہر ملے گا. اب ان سے اچھا شوہر مجھے کون سا عطا فرمائے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد میرا نکاح حضور سے فرما دیا. سبحان اللہ. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی برکت. بہرحال جو بھی چھوٹی موٹی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، انہونی آتی ہے، تو بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب نعمتوں کا ہم سے دور ہو جانا کبھی سامنے آتا ہے تو ناراضگی کا اظہار دماغ میں آتا ہے، یا پھر اگر کسی کے طرف سے ہمارا نقصان ہوا ہے تو 2-4-10 بد دعا اس کے تعلق سے نکلتی ہے. گالیاں بھی کبھی آ جاتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بد دعا بھی نکل جاتی ہے. تو ایسا نہ کر کے اگر ہم انا للہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو اچھی ہوتی ہے. اصل میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے ایک دکان پر ہم نے کچھ خریدا، اس کو 100 کی نوٹ دی، 50 روپے واپس لینی تھی، اور جو پھل لیے تھے میں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں انتظار میں کھڑا رہا کہ یہ 50 روپے واپس دوں گا. تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد جب ہم نے پیسے کا تقاضا اس سے کیا تو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے 85 روپے دیا تھا، اور میں نے دی تھی 100 کی نوٹ. جب اس نے یہ کہا تو ظاہر سی بات ہے جھنجھلاہٹ ہوگی. تو کچھ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اور ایک گناہگار بندہ ہونے کے ناطے کچھ بد دعائی الفاظ میرے منہ سے نکلے. اچھوں کی صحبت رہنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو جب بد دعا کے الفاظ میرے منہ سے نکلے تو جو صاحب میرے پاس تھے اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے ہمارے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں. ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ ایسا کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. ارے بات سمجھ، دوستی کا حق یہ ہوتا ہے، دوستی کا حق یہ ہوتا ہے. تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے نا تو پھر اس کو اچھی عادتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اچھی عادتوں پر مداومت کرنے کی اور مزید اس کو مدد ملتی ہے. تو مجھے بہت اچھی لگی وہ بات کہ جب سے عمر میں بھی میں بڑا ہوں اور ہر اعتبار سے میں بڑا ہوں، لیکن انہوں نے ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون کے صدقے میں ہم سب کو ہے نا صحیح طور پر اور اس کے جو برکات ہے پڑھنے پر وہ عطا فرمائے. ہم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، یاد کر کے. یاد سب رہتا ہے، ہمیں معلوم بھی رہتا ہے کیا کرنا چاہیے، لیکن جب موقع آ جاتا ہے تو اس وقت شیطان وہ بات ہم سے بھلا دیتا ہے اور ہم سے وہ بات نہیں ہو پاتی ہے، اور شیطان ہم سے وہ بات کراتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازک موڑ پر ہم سے وہ کروائے جو تو چاہتا ہے. ہم وہ نہ کریں جو شیطان چاہتا ہے، بلکہ ہم وہ کریں مولا جو تو چاہتا ہے. اللہ رب العزت خیر کی زندگی عطا فرمائے.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.